کے اندر سب سے برائی اس چیز کی آئی ہے کہ پردہ ہمارے یہاں سے رخصت ہو گیا۔ اور کس طرح سے رخصت ہو گیا؟ برقعے کے اندر ہی رخصت ہو گیا، مطلب برقع بھی پہنے ہوئے عورت اور پردہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے تو پھر کیا طریقہ اپنایا جائے کہ برقع میں بھی جب ہمارا پردہ نہیں رہا تو پھر کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک برقع پہلے آتا تھا جو سر پہ اس کی ایک ٹوپی سی بنی ہوئی تھی اور چاروں طرف سے عورت کو ڈھکے ہوئے ہوتا تھا، وہ صحیح اور اسلامی برقع شاندار اور وہ پردے والا برقع تو وہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسے بھی نہیں پہن سکتا، اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ بڑی چادر سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ پہلے عورتیں ایک بڑی چادر رکھتی تھی اور اس چادر میں بہت اچھا پردہ ہوتا تھا، وہ بھی پردے کی ایک شکل ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے بچے اور بچیوں کو یہ طریقہ ضرور سکھائیں کہ وہ بے پردہ نہ باہر نکلیں، اور چھوٹی بچی کو آپ سکھائیں گے تب وہ بڑی کے اندر یہ بات پیدا ہوگی۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ 10 12 15 سال کی ہو جائے گی تب سکھائیں گے جی، تو تب نہیں وہ سیکھے گی، چونکہ وہ اس کی عمر جو ہے پک چکی ہے بے پردگی کے ماحول میں، پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آج ہے وہ بچے کی عمر بھی نرم ہوتی ہے، بچے کی زبان بھی نرم ہوتی ہے، اس کا جسم بھی نرم ہوتا ہے، ساری چیزیں جس طرح آپ اسے موڑنا چاہتے ہیں تو بچپنے میں آپ موڑ سکتے ہیں۔ اس کا جیسا راستہ آپ سکھائیں گے انشاءاللہ وہ ویسا ہی راستہ بچہ لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ بچے کو نماز کی دعائیں اور نماز، اور جب آپ گھر کے اندر نوافل وغیرہ پڑھیں گے تو بچے اور بچیوں کو بھی حکم کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کو، اگرچہ اس کے مکلف نہیں ہے، اگرچہ شریعت نے ان پر ابھی نماز لاگو نہیں کی ہے، مگر جب آپ کے برابر میں کھڑے ہو کر چاہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے اسی طرح کریں، کبھی سجدہ کر لیا، کبھی رکوع کر لیا، کبھی اور گھوم کریں گے تو اس طرح سے ہی وہ، مگر عادت بنے گی بچوں کی کہ وہ نماز جب انہیں کہا جائے گا تو نماز کی طرف آئیں گے، وہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ کہ نماز کوئی چیز ہے، نماز کوئی عبادت ہے۔ اور جب ایک بڑا ہو جائے گا بچہ، اس کو آپ مار کر بھی ادھر لانے کی کوشش کریں گے تو پھر بچہ نہیں ہے، چونکہ وہ راستہ ہم نے اس کو دکھایا نہیں۔ تو بچوں کو راستہ چھوٹے سے بچے کو ہی دکھاؤ، بالکل چھوٹے سے بچے کو اپنے برابر میں کھڑا کرنے کی کوشش کرو کہ آؤ نماز پڑھیں گے، آؤ خود نماز پڑھنے لگو، بچہ یا تو کھیلے گا یا اس طرح سے اسی طرح کی حرکتیں بچہ کرے گا جیسا نمازی کرے گا۔ مثلا سجدے میں جا رہا، چاہے بچہ سجدہ نہیں کرے گا مگر جائے گا سجدے میں، اور مرد عورت رکوع کر رہے ہیں تو بچہ بھی کوشش کرے گا رکوع کرنے کی، تو بچے کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی کہ بھئی ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے رکوع کیا جاتا ہے، ایسے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جب بچے ہی کو ہم ادھر لگائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ بچہ نمازی ہوگا، بچی بھی نمازی ہوگی، بچوں اور بچیوں کو دین سے محبت اور تعلق ہوگا، قرآن سے ان کا ایک تعلق ہوگا۔ جب قرآن کریم سے تعلق ہوگا تو قرآن کریم اپنے پڑھنے والے پر رحمتوں کی بوچھار کر دیتا ہے، اور جن بستیوں کے اندر مکتب ہیں یا مدرسے ہیں، مسلمان مانے یا نہ مانے لیکن قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کی برکتیں پوری اس کی بستی کے اوپر ہوتی ہیں۔ بہت سارے عذاب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ بیکار ہے، مکتب بیکار ہے، یہ کسی کام کے نہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے، یہ تو ہمارا دماغ ہے، کسی کے لائق نہیں، کسی سوچ نہیں۔ لیکن جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مدرسین اور ان کی ائمہ حضرات کی بہت چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں، کسی کی 5000، کسی کی 6000، کسی کی 7000، یہاں تک کہ مزدور کو 500 روپے ملتے ہیں مزدوری کے، اور اس کو مشکل سے 150 200 150 مشکل سے ملتے ہوں۔ لیکن الحمدللہ آپ کا امام بھی اور آپ کا مدرس بھی، اس کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، رہن سہن بھی اچھا ہوتا ہے، اور بچے بھی اچھی طرح پڑھتے ہیں، کھاتے بھی اچھا ہیں۔ تو آخر کیا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی تنخواہ میں اپنے کنبے کو پورے کو پال لیتا ہے، اور بعض ماشاءاللہ کسی کے 5 بچے، کسی کے 6، کسی کے 8، اس طرح سے بچے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے بچوں سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی خیر اور برکت پیدا فرماتا ہے کہ اسی سے ان کے بچے پلتے ہیں، اور بہت سارے افراد آپ کے برابر میں رات دن کماتے ہیں، پورا کنبہ کماتا ہے اور برکت پھر بھی نہیں، پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی برکت نہیں ہے، جی دل میں سکون نہیں ہے، جی دعا کریو دل میں سکون نہیں۔ دل کے سکون کا تو آپ نے کام ہی نہیں کیا، وہ دل کے اندر تو سکون پیدا ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور جب سکون اور اطمینان دل کے اندر موجود ہے آدمی خوش رہے گا۔ جب دل کے اندر سکون نہیں ہے تو آدمی پورے دن پریشان ہے، پورے دن پریشان ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں ان کے سکون کا اندازہ لگاؤ، اور جو دین کی طرف نہیں ہے، بالکل 24 گھنٹے دنیا کے اندر مصروف ہے، ان کے سکون کا اندازہ لگائیے، جبکہ ان کے پاس
اے سی کاریں ہیں، اے سی مکان ہیں، رہن سہن کے لیے بہترین پتھر لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک چیز اللہ نے ان کو ایک سے ایک نعمت دی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ سکون اور اطمینان ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ چونکہ دین ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر دین ان کے پاس ہوگا، قرآن کریم کی تعلیم ان کے پاس ہوگی، پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، بڑی رحمت ہے، اور بڑے آرام و سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ تو اطمینان قلب جو ہے اگر وہ ملتا ہے تو وہ اس دین ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دین جس کے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے پاس ہے، تو اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون موجود ہے۔ اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھلائی دنیا سارے اس کے پاس موجود ہو، چاہے وہ ملک کا مالک ہو، چاہے وہ کتنے بڑے کاروبار کا مالک ہو، لیکن جب سکون کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ سکون اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر سکون دل کے اندر ہونے کی کوئی بات ہے تو پھر وہی آتے کہ وہ اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہو، اس کے دین پر عمل کرتا ہو، نمازوں کو ادا کرتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اعمال صالحہ سے جڑا ہوا ہو، اس آدمی کو دیکھنا آپ کہ کتنا اس کو سکون ہوتا ہے، کتنی پریشان۔ اگر کہیں اسے بھی پریشانی آتی ہے تو پھر اسے غور کرنا پڑے گا مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، کہ اگر دین کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی میرے دل کے اندر کوئی سکون ختم ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھ سے ایسا الجھاؤ پیدا ہوا ہے، ایسی غلطی ہوئی ہے، یا کہیں حرام روزی مجھ سے کھائی گئی جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر بے اطمینانی پیدا ہوئی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، دارالعلوم دیوبند کے اندر، وہاں اس محلے کے اندر ایک بوڑھے میاں رہتے تھے، اور وہ گھاس کھودنے کا کام کرتے تھے، گھاس کھودتے تھے، اور اس گھاس سے کہ بیچنے کے بعد جو پیسے ملتے تھے اس میں سے کچھ جمع کر لیتے تھے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کر لیتے، اپنے کنبے کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اور ایک سال کے بعد اساتذہ دارالعلوم کی، علماء دارالعلوم کی دعوت کرتے تھے، اور اساتذہ حضرات بھی اس کی دعوت کے متمنی رہتے تھے، کبھی وہ دعوت کریں سال میں، تو وہ پیسے اکٹھا کر کے کسی ایک آدمی کو دے دیتے تھے کہ بھئی آپ سبھی حضرات کی دعوت کے پیسے ہیں، آپ جس طرح چاہے کھاؤ، جیسے چاہے پکاؤ۔ تو وہ حضرات اسی سے ہر چیز کا انتظام اسی کے پیسے سے کرتے تھے، اور اس پیسے سے جو دعوت پھر کھائی جاتی تھی تو صبح کو اٹھ کر ایک دوسرے کا تبصرہ ہوتا تھا کہ میں نے آج اتنی حدیثوں کا مطالعہ کیا، میں نے آج اتنے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے آج اتنے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں نے آج اتنے نوافل پڑھے اور اتنے عمل اچھے کیے۔ تو وہ حلال روزی کا اثر ہوتا تھا، وہ حلال روزی کا اثر ہوتا تھا۔ تو جب حلال روزی انسان کے جسم کے اندر جائے گی تو حلال خون پیدا کرے گی، حرام خون پیدا نہیں کرے گی۔ اور جس جسم کے اندر حلال خون پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ اچھائی کی اور نیکیوں کی طرف لائے گا، برائی کی طرف جانے نہیں دے گا اس کو۔ اور جس جسم کے اندر حرام روزی جائے گی وہ حلال کی طرف اس کو آنے نہیں دے گا، وہ اطمینان کی طرف اس کو آنے نہیں دے گا، حرام کی طرف بھی بڑھائے گا، وہ خون گناہوں کی طرف لے کر کے جائے گا اس کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی روزی کا سب سے پہلے ایسا انتظام کرے کہ ہمیں حلال روزی مل جائے، حرام روزی سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور جتنی روزی ہم کمائیں تھوڑی یا زیادہ وہ حلال طریقے سے ہونی چاہیے، طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے۔ ہم تجارت کریں یا مزدوری کریں یا جو بھی کام کریں، چاہے کاشتکاری کریں، جو بھی کام کریں وہ اپنے علماء اور مفتیان کرام سے معلوم کر کے کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس طرح سے چلیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہوگا، اور خیر اور برکت نازل ہوگی انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر، اور سکون ہوگا، اور ہماری اولاد ہمارے تابع ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی بیٹا نافرمان ہے، اور جی بیٹی نافرمان ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اپنے اوپر یہ بات کی غور نہیں کی، اس بات کی کہ میں کتنا نافرمان ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ میں صبح سے اٹھ کر نافرمانیاں شروع کر دیتا ہوں اور رات تک کرتا ہوں، رات سے صبح تک کرتا ہوں، اور پھر توقع اولاد کی یہ کرتا ہوں کہ میں یہ میرے فرما بردار ہونے چاہیے، مجھ سے ایک بال کے برابر بھی باہر نہیں جانے چاہیے۔ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے تو اس کی نافرمانی کی، اور اولاد کو فرما بردار چاہتے ہیں۔ اگر اولاد کو فرما بردار چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار اس کی تلافی ہے، کہ جب آپ 2 رکعت پڑھ کے توبہ اور استغفار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے، اور پھر آپ کو وہی بہترین اور عمدہ زندگی ملے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اطمینان اور سکون والی زندگی ہمیں ملے گی انشاءاللہ، میسر ہوگی۔ تو ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے حلال روزی شرط ہے، اور اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہمیں سخت ضرورت ہے، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہم نے کی تو انشاءاللہ سکون والی زندگی ملے گی، یہاں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ اندازہ لگاؤ اس وقت یہ گرمی کا مہینہ چل رہا ہے، آدمی گرمی گرمی پکارتا ہے دعائیں بھی چاہتا ہے کہ بھئی میں بہت پریشان ہوں گرمی کی وجہ سے، لیکن غور کیا جائے
کہ اتنے بڑے مکان کے اندر بیٹھ کر بھی ہم گرمی گرمی پکار رہے ہیں، اور جب وہ کھڈا ہمیں ملے گا، وہ قبر ہمیں ملے گی جس کی 2 فٹ کی چوڑائی ہوگی، 6 فٹ کی لمبائی ہوگی اور 3 فٹ کی گہرائی ہوگی، 2.5 فٹ کی، تو اس کے اندر جب لوگ رکھ کے آ جائیں گے تو پھر وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ یہاں سے اٹھا کر کے تو انسان اپنے آنکھوں کے سامنے تو اوجھل کر دیں گے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ قبر کے اندر پہنچا دیں گے، لیکن وہ قبر روزانہ اس کے لیے اعلان کرتی ہے، کہیں کیڑوں کا گھر کہتی ہے، کہیں کچھ کہتی ہے، کہیں طرح طرح کے سوالات انسان سے کرتی ہے، اور جب انسان اس کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کو یہ کہتی ہے کہ تم، یا اگر اچھا آدمی ہے، صاحب عمل آدمی ہے، تو وہ کہتی ہے تم مجھے زمین پر چلنے والوں سب سے زیادہ اچھے لگتے تھے، اب تم میرے اندر آ گیا، تم میرے حسن سلوک کو دیکھ لو گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے اعمال صالحہ نہ ہوں، برے عمل ہوں، تو پھر وہ قبر یہ بات کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے اوپر چل رہے لوگ تھے سب سے برا آدمی تو لگتا تھا، اور تو اب میرے اندر آیا، اب میرے سلوک کو تم دیکھ لو گے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر قبر اس طرح سے تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک پسلی کو دوسری پسلی کے اندر ایسے داخل کرتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، طرح طرح کے عذاب اس کے اندر ہوتے ہیں، تو ان پر ہمیں رات دن غور کرنا چاہیے کہ اس قبر کے اندر ہمیں ضرور جانا ہے، اس قبر کے اندر ضرور جانا، وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کا، اللہ کے پاس جانے کا وہی راستہ ہے کہ ادھر سے یہ راستہ جانے کا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا ایک راستہ ہے، وہ دنیا میں آنے کا ہے، دنیا سے جانے کا راستہ وہ قبر والا راستہ ہے، اس راستے سے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو وہ راستہ آپ اندازہ لگاؤ، یہ اپنی باہر کے روڈ دیکھو، باہر کتنا گندہ ہے، تو جب باہر نکلیں گے اس سے کتنی گندگی محسوس ہوتی ہے ہم لوگوں کو، کتنی برائی محسوس ہوتی ہے، آنے جانے میں کتنی دشواریاں ہے۔ تو اگر غور یہی کر لیں کہ جب اس راستے سے ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے، تو وہ راستہ جب تنگ ہو جائے گا، جب نکلنے نہیں دے گا، ادھر بھاگنے نہیں دے گا، تو وہ راستہ کیسا ہوگا جس میں سانپ اور بچھوؤں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اور کوئی کر نہیں سکتا ان کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ وہ تو یہ بات کہ بھائی عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج وقت ہے ہمارا استغفار کرنے کا، آج وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی یہاں رہ کر نہ کیا، پھر وہ راستہ بڑا خطرناک ہوگا، قبر والا راستہ بڑا عجیب و غریب راستہ ہوگا۔ اس راستے سے اس کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر ہی اچھے اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا کے اندر اعمال صالحہ کریں گے، وہ راستہ ہمارے لیے صاف اور ستھرا راستہ ہوگا، پھر وہی ہوگا کہ اس کی قبر منور ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اللہ اس کے جنت کے اس کے اندر دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جنت ایک ایسی چیز ہے جو آرام و راحت ہی کی جگہ ہے، اس کے اندر کوئی برائی، کوئی کچھ بھی، کوئی پریشانی، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جنت اسی کا نام ہے۔ اور جہنم اس چیز کا نام ہے کہ اس کے اندر کوئی آرام و راحت کا کوئی نام نشان نہیں ہوگا، اس کے اندر تو سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، کھانے پینے کے لیے رات اور پیپ اور طرح طرح کی برائیاں ہوں گی، اور ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ انسان جو ہے اگر اپنے اس کے ہونٹ کی طرف وہ پانی جائے گا تو ہونٹ اس کے جل کر اور سوج کر، اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا نیچے، اور اگر پانی پیٹ میں چلا جائے گا اور جائے گا جو پینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی پانی ہوگا بھی نہیں، پیے گا تو اتنیاں نیچے کے راستے سے نکل کر باہر چلی جائیں گی۔ تو ایسے ایسے عذاب حدیث اور قرآن کے اندر نازل کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں ہمیں۔ تو آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور بتانے والے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، راستے بھی ہمارے پاس سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ بڑے لوگوں کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے، انہیں جا کر کے اندر سیکھ لینا چاہیے، اور بچے اور بچیوں کے لیے مدرسہ کا راستہ ہے، اس کے اندر بچے اور بچیوں کو بھیج کر سکھا دینا چاہیے، تاکہ کل کے یہی بچے ہمارا گریبان قیامت کے دن نہ پکڑ لے۔ یہ بچے یہ کہیں ہمارے سامنے جا کر کہ اللہ اس نے ہمیں دین کا تو راستہ ہی نہیں دکھایا، اس نے ہمیں دنیا کا راستہ دکھایا، وہ ہم نے سیکھ لیا تھا، اگر ہمیں جہنم میں داخل کروایا تو اس نے کروایا، اگر ہمارے لیے برا تھا تو یہ تھا۔ تو ماں باپ کے لیے یہ بچے یہی بات کہیں گے اگر ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، اور اگر ان کو سیدھا راستہ دکھایا گیا تو پھر ان کا ایک ایک سانس ہمارے لیے نعمت ہوگا، ایک ایک سانس، بچہ ایک سانس لیتا ہے، ماں باپ کے اس میں رجسٹر میں نیکی اندراج ہو جاتی ہے، اور یہ ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا بچے کا۔ تو بچے کی پرورش کرنا، اچھے انداز سے پرورش کرنا، یہ ماں باپ کا ایک حق ہے۔ جب ان کو اچھی طرح سے پرورش کریں گے تو انشاءاللہ کل جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر ہماری دیکھ ریکھ اسی طرح سے کریں گے۔ اگر ہم یہ امید کریں اپنے بچے سے، ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اس کو خدمت کرنی نہیں سکھائی، اس کو کوئی کام ہم نے ایسا نہیں سکھایا جو اسلام سے متعلق ہو، اور پھر ہم اس سے امید کریں کہ ہماری کل کمزوری کے اندر کام آ جائے گا، یہ ہماری مدد کر دے گا، یہ ہمیں پانی دے دے گا، یہ ہمیں دوائی دے دے گا، اس وقت میں پھر وہ کہے گا کہ 24 گھنٹے تیرے پاس رہ کے میں کمانا بھی تو ہے، مجھے باہر بھی تو جانا ہے، تیرے پاس رہوں یا باہر جاؤں، کیا کروں؟
پھر وہ یہ بات کہے گا، چونکہ دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے ہی نہیں۔ اگر ہوگی اور دین سیکھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی بھی خدمت اسی طرح کرے گا جیسا آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بچے اور بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان بچوں کو بھی اور ان کے اساتذہ حضرات کو بھی بہترین جزا اور بدلہ دے اللہ تعالیٰ، اور آئندہ ہمیں اپنے بچوں پر محنت کرنے کی توفیق دے اور بچوں پر پوری توجہ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔